آگے آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اے نبی ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے اللہ کے نزدیک، یعنی باقی انسان تو جنت میں جائیں گے نہیں، صرف یہی جنت میں جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی پھر سچائی کے ثبوت میں موت طلب کریں، یہ موت کو مانگے۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر دعوت مباحلہ سے کی ہے۔ دعوت مباحلہ کیا؟ یعنی یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر رہے ہو اور اللہ کے محبوب ہونے کی بھی دعوے دار ہو، یعنی ایک طرف تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان سے مباحلہ کیجیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے موت دے دے۔ اور یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی، یعنی وہاں بھی کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی محبت میں سچے ہو، تم دعویٰ رکھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تم موت کی آرزو کرو، یعنی پھر تم اس گھر کی آرزو کرو۔ اور نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباحلہ دی گئی، سورہ آل عمران میں ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور بات یہ تھی کہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، تو عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، یعنی دنیا کی زندگی اور دنیا پرستی پر یہ اس قدر حریص ہیں، اس قدر گریڈ رکھتے ہیں دنیا کا کہ یہ ہرگز موت کو پسند نہیں کریں گے۔ اور پھر دنیا کی زندگی یعنی محض زندگی، خواہ وہ کسی طرح کی بھی ہو، عزت و شرافت والی ہو یا ذلت والی ہو، لیکن انہیں زندگی چاہیے۔ اور دیکھیں دنیا پرست کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مرنے کی آرزو کرے۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کافر نے تو یہاں پر وہ تو رکاوٹوں پر تو رہتا ہی نہیں ہے، جو اللہ نے قانون بنا رکھے ہیں وہ تو ان کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی بندشیں ہی نہیں ہیں، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ لیکن مومن کے لیے کیا ہے کہ جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، سود نہیں لینا، شراب نہیں پینی، اللہ کی بتائی ہوئی حلال کردہ اشیاء کو ہی اس نے اپنے اوپر حلال کرنا ہے، تو کیا ہے اس کے لیے ریسٹرکشنز ہو گئی، جبکہ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، زندگی جنت ہے۔ اب دیکھیں جو آگے ورڈز آ رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی اے نبی آپ ان کو سب سے زیادہ حریص دیکھ لیں۔ احرص الناس، احرص کا یہ اسم المبالغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ حریص، زندگی کو چاہنے والا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے فرما دی ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، یعنی ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس وہ جیے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ آگے بات آتی ہے جی قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کی اذن سے، یعنی اللہ ہی کی مرضی سے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو کہ پہلی ہوئی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، ان کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، اور جو اس پر ایمان لائے یعنی ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی، سکسیس کی نیوز دے رہا ہے، ہدی و بشرا، ہدایت اور گڈ نیوز دینے والا۔ اب اس کے بارے میں بات آتی کہ احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو اب انہوں نے کیا بہانہ بنایا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، تو یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال یعنی جنگ اور عذاب لے کر اترتا ہے، تو اس بہانے سے انہوں نے نبوت کو ماننے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی اللہ فرماتے ہیں
کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر جبریل سے ان کی دعوت کا یہی سبب ہے، یہی ریزن ہے، تو ان سے کہہ دیں کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب ایک طرف بات یہ بھی کہ یہود کہتے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، یعنی یہ میرے میسنجرز ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہوا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من عاد علی ولی فقد بارزنی بالحرب، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنا بھی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ سے بھی دشمنی رکھنا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، یعنی کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سے محبت اور تعظیم نہایت ضروری کام ہے۔ لیکن اس محبت اور تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غلو یعنی کسی کام میں زیادتی کر جائے، یعنی انہیں اللہ کے مرتبے پر لے جائے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ یعنی محبت اور تعظیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن یعنی کیا طریقہ کار لوگ کیا کر رہے ہیں آج جن کو سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، سیدھے راستے پر ہمیں بھی رکھے اور ان کو بھی رکھے۔ اب دیکھیں یہ جو آج مرنے کے بعد جو کچھ اولیاء کرام ہیں ان کی قبروں پر گنبد اور کبے بنائے جاتے ہیں، پھر میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان کی قبروں پر اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نہیں ہمیں کرنے کو کہے نا، یہ احادیث میں ہم یہ چیزیں نہیں پاتے۔ کتنے ہی انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، ہر بستی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا تاکہ ان کو وہ ڈرائے اور اللہ کے احکامات بتلائے، لیکن کیا ہم یہ چیزیں پاتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسی طرح مزار بنے ہوئے ہیں اور ان کی قبروں کو اس طرح سجایا جاتا ہے اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور نظر و نیاز اور وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ در حقیقت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ کاروبار ہو رہا ہے، بدقسمتی سے، استغفر اللہ، یہ کاروبار ہے، یہ ایک مافیا ہے بہت بڑا۔ حالانکہ یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک طرح کا شرک ہے اور ظلم عظیم ہے۔ یعنی آپ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نام کی، اور وہاں پر اگر آپ کوئی چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، کوئی نظر دے رہے ہیں، کوئی قربانی کر رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ اس ولی کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا ہے، تو کھلم کھلا شرک ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ہے قربانی میرے لیے، نماز میرے لیے، تو پھر کیسے ہم کسی دوسرے کے نام پہ یہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک کریں؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے، یعنی ہر ایک کی محبت نیچے ہو اور اللہ کی محبت سب سے اوپر۔ تو یہ کھلم کھلا شرک ہے جو کچھ ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے، جو قبروں پر، جو کہ مزاروں پر چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں کہ اے میرے بندے تو گناہ جتنے بھی بھر کے لے آ، میں بخش دوں گا۔ یعنی انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ کیا چیز بخشے اور کیا چیز نہ، لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو شرک نہ کر کے لانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایسے کئی کام ہوتے ہیں کہ جن میں انسان شرک کر جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، یعنی اتنی خطرناک بات ہے، اتنا اس پہ انسان کو کوشیس رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ شرک کی مثال جس میں دی جاتی ہے کہ شرک کرنا ایسے ہے جیسے اندھیری تاریک رات اور اس میں کالا پتھر اور اس پر کالی چنٹی۔ یعنی کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کالے پتھر پر کالی چنٹی ہے؟ یعنی یہ ہے شرک کرنا، کہ انسان شرک کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے اتنا باریکی سے کہ اس نے شرک کر لیا۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت ہی ضروری ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کو روزانہ پڑھنا اپنے اوپر واجب کر لیں، فرض کر لیں، کمپلسری کر لیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، یعنی اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، جانتے بوجھتے یا نہ جانتے ہوئے۔ حتیٰ کہ ایک عالم کا کہنا ہے کہ شرک ہی
تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور اللہ اپنی محبت ہمیں دے۔ اللہم انا نسألک حبک و حب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور اس کی محبت جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آگے آیت ہے جی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یعنی نبی یقیناً ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق بتانے والی ہیں، بڑی کلیئر ہیں وہ، یعنی حق اور باطل کا راستہ، جھوٹ اور صحیح کیا ہے، جھوٹ اور سچ کیا ہے، اس کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار کوئی نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے، یعنی جو حد سے گزرنے والے ہیں، وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے نہیں، اپنی خواہشات کو فالو کرنے والے، تو یہ لوگ ہیں فاسقین۔ یعنی بات یہ ہے کہ اے نبی آپ کو بہت ساری روشن آیات بینات عطا کی جن کو دیکھ کر یہود کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں یعنی تورات میں بھی آپ کے اوصاف یعنی آپ کی کوالٹیز، آپ کا حلیہ مبارک ان کی کتابوں میں ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی یہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے بات ہے اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ایسا تو ہمیشہ ہی ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی عہد کرتے یہ یا جب بھی کوئی یہ وعدہ کرتے تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے ضرور توڑ دیتی، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان سے ہی خالی ہیں۔ اور آگے بات ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اللہ کی طرف سے اور وہ تصدیق کرتا تھا پچھلی کتابوں کی، تو اس پر ان کا ایک فرقہ، ان کا ایک گروہ کیا کرتا کہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈالتا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس طرح اس کو بھولے کہ گویا یہ کتاب ہے ہی نہیں اللہ کی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یعنی اس طرح کتاب کو رد کیا کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہی نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی جو کرنے کا کام تھا وہ تو کیا نا، اور اس کے برعکس کام کون سا کیا، یعنی اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، یعنی جادو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہی تھا۔ اس آیت کی تفصیل میں بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے جو وعدہ کیا اس کے ساتھ اس کی تو کوئی پرواہ نہ کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کے نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور ہی سے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق بات جو سچ بات تھی یعنی ٹروتھ کو واضح کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور جادو کا عمل تو کفر ہے، تو وہ اس کفر کا کیوں کر یہ ارتکاب کر سکتے تھے، یعنی وہ کیسے کر سکتے تھے یہ کام۔ اور کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب یعنی اس کو روکنے کے لیے جادو کی کتابوں کو اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیا، یعنی آپ نے ان کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے بریڈ کر دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھلایا بلکہ آپ سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار یعنی آپ کی پاور، آپ کی سوورینٹی کا راز یہی جادو کا عمل تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ جادو تو سراسر کفر ہے اور یہ شیطانوں نے ہی کیا۔ اور کیا کرتے تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ اور پھر آگے بات ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یعنی وہ دونوں فرشتے کسی بھی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ ان سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، ہم ٹرائل ہیں، لیکن کیا ہے کہ تم یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ آیت کے اس حصے کی تفصیل میں بات کچھ یوں ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں،
اور ان کے بارے میں اسرائیلی روایات بھری پڑی ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح مرفوع روایت اس کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بغیر کسی ڈیٹیل تفصیل کے نہایت اختصار یعنی مختصر واقعہ یہ بیان کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادو کا علم دیا، اور یہ آگے لوگوں کو یہ علم سکھاتے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا یہ اچھی طریقے سے جان لیجیے، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جادو کا علم نازل فرمایا، لیکن وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی اس علم کو نہ سکھاتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے کہ ہم تمہارے لیے ٹرائل بن کر آئے ہیں، آزمائش ہے، یعنی آپ کفر نہ کرو۔ اب مقصد کیا آزمائش کا؟ یعنی پہلی بات یہ کہ وہ لوگوں پر واضح کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھو جو انبیاء علیہ السلام بینات یعنی معجزات لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء ہیں، جو ان کے ہاتھوں پر چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ معجزات ہیں، اور جادو ایک مختلف چیز ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ یعنی جادوگر اور شعبدہ باز نہ سمجھنے لگیں، یعنی لوگ عوام الناس اچھے طریقے سے جان لیں کہ یہ جادو ہے اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ آیا ہے اپنے نبی کے لیے، یعنی اپنے نبی کی نبوت کو اس کی دلیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات بھیجتے ہیں انسانوں کو دکھانے کے لیے۔ اب دوسرا مقصد کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی اس اخلاقی بیماری جو ان کی مورل ویلیوز تباہ ہو چکی تھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے، یعنی کس طرح یہ نیشن جادو سیکھنے کے لیے فرشتوں کے پیچھے پڑی، اور ان کے بتلانے کے باوجود کہ یہ کفر ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن وہ علم جادو کا علم سیکھتے اور پھر اس سے کیا کرتے، یعنی لوگوں کے ہنستے بستے گھر اجاڑتے، میاں بیوی کے درمیان سپریشن جدائی ڈالتے۔ اور یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یعنی ان میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ یعنی جب کسی قوم میں اللہ کی کتاب کو چھوڑا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑا جاتا ہے اور اخلاقی طور پر تباہ حال ہوتی ہے وہ قوم، تو ذلت و پستی میں جا گرتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈتے ہیں، ایسے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے کوئی یعنی پھونکوں اور منتروں سے ہی سارا کام بن جائے، یعنی ساری خواہشات پوری ہو جائیں اور اللہ کے لیے کچھ بھی قربان نہ کیا جائے، نہ کوئی مشقت ہو، نہ کوئی اسٹرگل ہو، اور دنیا بھی مل جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج ہمارے عقائد کیا ہیں؟ ایسے ہی ہمارے برے حال ہیں کہ ذرا سی چیزوں پر ہمارے ایمان گئے۔ کیا ہے جی؟ آپ گلوں میں تعویذ ڈال لیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیں، کسی نے پاؤں میں پہنا ہوتا ہے، کسی نے گھڑی میں جو لٹکا لیا ہے جی قرآن کریم کو لٹکا لیں، یعنی نعوذ باللہ ہم نے قرآن کریم کو کیا بنا کے رکھ دیا؟ یہ سب شرک کی طرف جانے والی چیزیں ہیں، شرک ہے یہ ایسا کہیں ہم پاتے ہیں کسی حدیث میں، سنت میں کہ آپ قرآن کریم کو لکھ کے گلے میں ڈال لیجئے شفا ہے؟ ارے قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، یقیناً یہ شفا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس کی یہ آیت ہے۔ یعنی اے انسانوں، یہ تمہاری طرف ایک نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا ہے دلوں کے روگ کی، دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس شفا کو اب ہم گلے میں لٹکا لیں۔ اسی طرح شہد کو بھی تو اللہ نے، یعنی جو ہنی ہے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ نے کہا اس میں شفا ہے، تو کیا کریں گے؟ کیا ہم شہد کو گلے میں لٹکا لیں گے؟ اس کی بوتل کو پرو کے گلے میں ڈال لی، ہاں اس میں شفا ہے تو اب ہمیں شفا مل جائے گی، تو کیا دیکھنے والا کہے گا نہیں یہ تم کیسی بے وقوفی کر رہے ہو کہ اس طرح شفا ملے گی؟ بھئی اس کو استعمال کرو، اس کو پیو۔ تو اب قرآن کریم کو کیا کرنا ہے؟ یعنی قرآن کریم لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ کیا کرتے ہیں؟ شادیوں کے موقع پر شادی ہوئی، عورت رخصت ہونے لگی ہے، لو جی اس کے سر کے اوپر رکھ دو، اس کے بعد چاہے ساری عمر اس نے قرآن نہیں کھولنا۔ پھر کیا ہے؟ گھر نیا لیا، اچھا جی تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، اور اس کے بعد قرآن کریم کو چاہے ساری عمر نہ کھولو۔ یا رب استغفر اللہ، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ یعنی قرآن تو آیا ہے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، تمہاری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے، تو اس کے احکامات پر عمل کرو تو ہی ہمیں فائدہ دے گا، نفع دے گا۔ تو یہ حالت ان کی تھی، یعنی وہ مادی طور پر بھی کمزور تھے بنی اسرائیل، اور اخلاقی طور پر بھی ان کی تباہی ہو چکی تھی۔
اور انہیں اللہ کی کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. کوئی داعی حق، کوئی اللہ کا پیغام دینے والا کیا کہہ رہا ہے، انہیں کچھ خبر نہ تھی. ان کے دل، جیسے اللہ نے فرما دیا کہ ان کے دل ایسے سخت تھے گویا کے پتھر، اور پتھروں سے بھی بلکہ زیادہ سخت. اور کچھ پتھر اللہ نے کہا پھر بھی اللہ کی خشیت سے، خوف سے پھٹ پڑتے ہیں. تو آج ایگزیکٹلی ہماری حالت بھی ایسی ہوئی پڑی ہے. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، یعنی کوئی تعویذ، منتر، جادو ٹونے، کوئی پھونکوں سے کام بن جائے، ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے، ہمیں زبان سے ذکر نہ اللہ کا کرنا پڑے، ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینا نہ پڑے، کچھ بھی گنوانا نہ پڑے، کچھ قربان نہ کرنا پڑے، اور ہم اپنی خواہشات بھی ہم پوری کر لیں. اب آج دیکھیں عورتیں حجاب کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ نے کہا ہے بھئی، اللہ کا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ڈیزائر ہے، ہم اچھا لگنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی یہاں پر ہو رہی ہے، تو پھر کیسے چلے گی وہاں پر اپنی مرضی قیامت کے روز؟ اس دن تو پھر اللہ ہی کی مرضی چلے گی اگر یہاں پر آج اپنی مرضی کر لی. تو جی آیت کے اگلے حصے میں بات آتی ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو یعنی یہ ان فرشتوں سے سیکھتے کیا؟ ایسا علم، جادو، جس سے وہ میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، یعنی وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ ہی کی مرضی سے ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی زمین پر نہیں گرتا، ایک پتا. یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا. ہاؤ کین کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے؟ ہاں، اللہ کا اذن، ہر چیز میں اللہ کا اذن ہے. یعنی جادو برحق ہے، جادو ہو گیا، لیکن اللہ جس کے لیے پھر چاہتا ہے. یعنی اللہ اگر کسی کو، جیسے اللہ نے فرما دیا اگر میں تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہوں تو ساری دنیا زور لگا لے مل کر، وہ اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی. اور اگر میں تمہارے لیے خیر چاہوں، میں تمہیں نفع دینا چاہوں، تو کوئی روک نہ سکے، چاہے ساری دنیا مل کر زور لگا لے. یعنی اگرچہ جادو برحق ہے، لیکن اس کا علاج قرآن کریم سے ہی ہوگا. جیسے کہ صحیح روایات، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا اور آپ اس جادو کا اثر بھی محسوس کرتے تھے. اس پر جبریل علیہ السلام 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا، اور یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. تو جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، اور خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کسی شخص کو آزاد کر دیا گیا ہو. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. اب وہ کون سی صورتیں تھیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ہیں معوذتین، یعنی 2 پناہ دینے والی، بچانے والی. اور آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے، اور پھر آپ انہیں پورے جسم پر مل لیتے. پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اور اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا ہی کرتے. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، یعنی جادو برحق ہے، اللہ کے اذن سے ہے یہ چیز، لیکن اب اس کا توڑ جو ہے، یعنی اس کو ختم بھی کرنا ہے تو کیسے؟ اللہ کے ذکر سے. کسی عامل، کسی بابے کے پاس نہیں جانا، اللہ کے پاس حل ہے، قرآن کریم میں ہی حل موجود ہے. جیسے سورۃ البقرہ کو پڑھا جائے جس پر جادو کا اثر ہے، اسی طرح ابن باز رحمہ اللہ کے فتاویٰ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے جس پر جادو کیا گیا ہو. مثلاً سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسی طرح جادو کی آیات کا پڑھنا، یعنی قرآن کریم میں جن آیات میں جادو کے بارے میں ذکر ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117، 117 سے لے کر 119 تک، یعنی یہ سٹارٹ ہوں گی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تیسری آیت فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. یہ 3 آیات ہوگی سورۃ الاعراف سے. سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے لے کر
82 तक, यानी वक़ाल फ़िरऔन उतूनी बिकुल्ली साहिरिन अलीम, यहाँ से लेकर वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, ये लास्ट आयत, ठीक है, 79 से लेके 82। फिर इसी तरह सूरह ताहा में से आयत नंबर 65 से लेके 69 तक। 65 वाली आयत होगी क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन तकून अव्वल मन अलक़ा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आयत 66, 67, 68 और 69 इन तमाम आयात को पढ़ेंगे। इसी तरह इन सूरतों को भी पढ़ें, यानी इन छोटी सूरतों को 3 बार, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों को 3 बार पढ़ा जाए। फिर इस दुआ को 3 बार पढ़ा जाए, अज़हिबिल बअसा रब्बन नासी वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्ला युगादिरु सकमा, यानी इसकी ट्रांसलेशन है कि ए लोगों के रब, इस तकलीफ़ को दूर कर दे और शिफ़ा अता फ़रमा, और तू ही शिफ़ा देने वाला है, तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं, और तू ऐसी शिफ़ा दे जो बीमारी को बिल्कुल भी बाकी ना छोड़े। अच्छा जी, इसके बाद रुकिया की दुआ को पढ़ा जाए, उसको भी 3 बार, और ये दुआ है बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्कीक, और इसकी ट्रांसलेशन, मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ और हर उस चीज़ से जो आपको अजियत दे, यानी तकलीफ़ दे, और हर नफ्स और हासिद की नज़र के शर से, यानी हर तरह की बुराई के शर से, और अल्लाह आपको शिफ़ा दे, मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ या करती हूँ। तो जी ये हुई ट्रांसलेशन इस दुआ की। इसी तरह इस दुआ को भी 3 बार पढ़ लिया जाए, ओइज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़, ठीक है। ये सब दुआएं मुफीद हैं और ज़बरदस्त इलाज हैं। और आप रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर इन आयात और दुआओं को पानी पर पढ़कर पानी को पी लिया जाए, या फिर बचे पानी से मसहूर शख्स, यानी जिस शख्स पर जादू हुआ है, वो उससे गुस्ल कर ले, तो ये भी बेहतरीन इलाज होगा। और अगर वो पानी में बेरी के 7 सब्ज़ पत्ते पीस कर डाल ले, तो ये पानी भी शिफा के असबाब में से है। और इसी तरह आप रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर इन आयात और दुआओं को जिस शख्स या औरत पर जादू हुआ है, अगर वो ख़ुद पढ़ ले या कोई दूसरा उसके लिए पढ़ दे पानी पर, तो और वो इस पानी को पी ले और बाकी से गुस्ल कर ले और बेरी के पत्तों का इस्तेमाल करे, तो ये सब तरीके दुरुस्त हैं, जायज़ हैं। यानी वो ख़ुद भी पढ़ सकते हैं जिस पर जादू हुआ है, अगर उनकी अक्ल काम कर रही है, और कोई दूसरा भी उनके लिए पढ़ सकता है। तो ये भी इज़्निल्लाह नफ़ामंद होंगे, यानी कुरान करीम ही से इसका इलाज। कि बनी इसराइल में उस वक्त उस मंडी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मांग थी, डिमांड थी, वो क्या, कि कोई ऐसा अमल या तवीज़ मिल जाए जिससे एक आदमी दूसरे की बीवी को उड़ा ले। और ये इखलाकी ज़वाल का इंतहाई दर्जा था, सबसे पस्ती में जो गिरी हुई है बात है कि मॉरल वैल्यूज़ का जनाजा निकल चुका था। यानी इससे नीचे मर्तबे की और कोई हरकत हो नहीं सकती कि एक कौम के अफराद का सबसे दिलचस्प मशगला, यानी उनकी जो फेवरेट हॉबी हो, क्या है, पराई औरतों से आंखें लड़ाना और किसी मनकूहा औरत को इसके शोहर से तोड़कर अपनाने के लिए कोशिश करना और उसको बड़ी फतह समझना। और आज देखें हमारा मीडिया क्या तबाहकुन चीज़ें, एग्जैक्टली ये चीज़ें हो रही हैं। देखें जो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, और जो पिछली कौम ने ये हरकतें की, तो आज वही हरकतें हम कर रहे हैं। जो मीडिया क्या जो फैला रहा है गंद और फहाशी ड्रामों में, क्या दिखाया जा रहा है, एक की बीवी दूसरे के साथ, ये कुछ हो रहा है। और आज हमारे मर्दों की अक्सरियत का भी हाल यही है, यानी गैर औरतों को देखकर मज़े लेना, यानी अल्लाह किधर गया, अल्लाह की बातें कहाँ गई, किताब कहाँ गई, वो हमें नहीं पता, हम तो इन लज़्ज़तों में पड़े हुए हैं। तो फिर क्या अंजाम क्या हो ऐसी फासिक नेशन का। देखें अज़दवाजी ताल्लुक़, यानी मैरिटल रिलेशंस जो हैं मियाँ बीवी के दरमियान, ये इंसानी जो कल्चर है, तमद्दुन है, उसकी बुनियाद है, जड़ है, बेसिक चीज़ है। यानी एक सोसाइटी, खूबसूरत सोसाइटी कैसे बनती है, घर एक यूनिट है, फिर यूनिट मिलके एक सोसाइटी बन गई।
تو جب سوسائٹی کے یونٹس میں خرابیاں آنا شروع ہوں گی، وہ تباہ ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ سارا کا سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ بدترین ظلم ہے، گناہ ہے، اور وہ شخص بہت بڑا فسادی ہے، فساد کرنے والا ہے جو یہ کام کرے، جو میاں بیوی میں جدائی ڈال رہا ہے۔ اب دیکھیں اس پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے، یعنی وہ اپنی جگہ سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ یعنی اس کا چیلا آ کر اپنی کاروائیاں سناتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، یعنی میں نے یہ ایول سپریڈ کی ہے، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈلوایا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے لوٹ مار کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ تو نے کچھ کام نہیں کیا، یعنی یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے اس کے نزدیک۔ اب ایک اور اس کا ایجنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال دی۔ تو یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث پر غور کرنے سے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بات واضح ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو آزمائش تھی، جو ان کو ٹیسٹ کیا گیا فرشتے بھیج کر، کیوں کیا گیا تھا؟ یعنی عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا جو کام تھا وہ ان کے سامنے رکھا جائے، اور یہ ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کی اخلاقی تباہی، یعنی جو ان کی مورل ویلیوز ڈسٹروائے ہو چکی تھی، ان کو جانچنا تھا، پا جانا تھا، یعنی کہ ان کو چیک کرنا تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی باوجود اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی چیز ہے اور یہ کفر ہے، اس کے باوجود وہ یہ چیز سیکھتے، اور وہ یہ خوب جانتے تھے کہ جو اس چیز کا خریدار ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آگے بات ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی کیسی بدترین چیز کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش یہ جانتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور آگے بات ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی کیسا انداز بیاں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ کاش یہ جانتے ہوتے ان باتوں کو، کہ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے، متقی ہوتے، تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، کاش یہ جانتے، لو کانوا یعلمون، یعنی وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے انسانوں کو، ہر چیز دی ہوئی چیز اس کی ہے، ہر طرح کی نعمت اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، لیکن کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اے بندے تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، تو میری عبادت کر، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرے تابع کر دی، یعنی وہ تیرے انڈر ہے، تیرے کنٹرول میں ہے۔ سمندروں کو دیکھیں کیسے کیسے خزانے چھپے ہیں انسانوں کے لیے، انسانوں کے بینیفٹس کے لیے، اور پھر اللہ کی جو ہوائیں ہیں وہ کیسے کشتی کو لے کے جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے وہ اللہ نے سہل کیا ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، ہر چیز، جانوروں کو اللہ نے بنایا، کیا ہے اس سے بھی بینیفٹس لے رہے ہیں انسان، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے کر دی، لیکن اور کائنات میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں بکھری پڑی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی زبردست ہستی ہے اس کو بنانے والی، اس کائنات کو بنانے والی۔ پھول کو دیکھیں کیسی ڈیلیکیٹ اس کے پیٹلز ہوتے ہیں، کس خوبصورتی سے اللہ نے اس کو بنایا، اور کیسے اس میں خوشبو ڈالی، کیسے اللہ نے یہ جو سبزہ ہے، یہ چارہ ہے، کس طرح زمین پیدا کر رہی ہے، اور کیسی خوبصورتی سے اللہ نے ہر چیز کو توازن کے ساتھ بنایا، پھر اللہ ہر چیز کو اس کا جو نیڈز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرما دیا کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا بندوبست اللہ نے نہ کیا ہو، اور پھر اس کی جو لوٹنے کی جگہ، لوٹنی نہیں، کہاں پر اس کو کس عرض پر موت آئے گی، جیسے سورہ لقمان میں بھی ہم پاتے ہیں کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کرنا کیا ہے، کون سے اعمال کرے گا، اور کس عرض پر اس کو موت آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے، مینج کر رکھی ہیں ہر چیزیں، لیکن انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ پھر جی آگے بات ہے، اور یہاں پر اب ٹاپک چینج ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی تم انظرنا نہ کہو اور توجہ سے بات کو پہلے ہی سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس آیت کی ڈیٹیل میں ایک پوائنٹ ہم سمجھتے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اطراف یعنی مدینہ کے اراؤنڈ اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوگی، یعنی اسلام کی پریچ شروع ہوئی۔ تو ہوا یوں کہ یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں یعنی ریلیجیس آرگومنٹس میں ان کو الجھا لیتے، انہیں کنفیوز کرتے، شبہات میں ڈالتے، یعنی جو نئے مسلمان ہوتے یا کمزور ایمان والے ہوتے تو ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے، ان کو ڈاؤٹس میں ڈالتے، کوسچنز کرتے ان سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بڑی مکارانہ باتیں کرتے اور اپنے گھٹیا درجے کی ذہنیت کا اظہار کرتے۔ تو اب اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ رائنا کے مطلب ہوتے ہیں ہمارا لحاظ کیجئے، خیال کیجئے، بات سمجھ نہ آئے تو بتانے والے سے انسان پوچھتا ہے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے۔ اب یہودی کیا کرتے؟ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اپنے بغض و عناد یعنی اپنی ہیٹ اور جیلسی کی وجہ سے اس لفظ کو یعنی رائنا کے لفظ کو وہ بگاڑ کر استعمال کرتے، جس سے اس کے میننگ، اس کے معنی ہی بدل جاتے، یعنی اس کے معنی کیا ہو جاتے؟ رائنا ہمارا چرواہا، احمق وغیرہ، یعنی وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کی جو گندگی ہے اس کو باہر نکالتے۔ تو اب اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو دیکھو کہ آپ یہ لفظ نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ انظرنا، کہ ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایک اور زبردست لیسن ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی ایک بات تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ ایمان والوں کو کوئی یہ ورڈ نہ کہو، اس کی بجائے تم یہ کہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے اقوال و افعال یعنی ڈس بلیورز کے سینگز اینڈ ایکشنز کو بھی ہم نے فالو نہیں کرنا، اور ان کی مشابہت یعنی ان کے جیسا ان کے سملر کام نہیں کرنا، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، جو ان کی سینگز ہیں اور جو ان کے ایکشنز ہیں۔ یعنی یہ بات بڑی واضح ہے اس آیت سے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب دیکھیں مشابہت آپ لباس میں لے لیں، آپ ان کے ایکشنز میں لے لیں، مثال کے طور پر برتھ ڈے پارٹیز کو آپ لے لیں، ہم لوگ یہ کام مسٹ رکھا ہوا ہے، اور اب تو نعوذ باللہ یا رب ہم کہاں چلے جائیں کہ اب تو ایک نئی چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کہ جو کام ہمیں کہیں سنت میں نہیں ملتا، یعنی کسی اپنے پیارے کی وفات کے موقع پر کہاں دیکھا ہے کہ ہم لوگ کینڈلز، یا ہمیں کہا گیا ہے یہ بات کسی حدیث میں کہ کینڈلز جلاؤ اس کے بعد، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں میڈیا پر دیکھیں کچھ لوگ جو کہنے کو دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ کینڈلز اور تصویریں آگے رکھی ہوئی ہیں، کینڈلز جلائی جا رہی ہیں اور پھول چڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں پر ہے یا رب؟ یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ تو یہ ہم ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جس چیز سے ہمیں روکا گیا۔ پھر اسی طرح کرسمس کو دیکھ لیں، اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کسی کو ہیپی کرسمس کہنا بھی غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے یہ کہا کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے مشابہت کی باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا رکھے اور حالت ایمان پر ہی اللہ موت دے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، وہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر، کوئی بھلائی نازل ہو۔ اور آگے بات ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی جلن، حسد اور کڑن میں مرتے رہیں، اور یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر یعنی مسلمانوں پر کوئی خیر آئے، کوئی بھلائی آئے، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے چوز کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے اللہ کرے، یہ اللہ کے فضل کو نہیں روک سکتے۔ اور سبحان اللہ، یہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں بات آئی، کئی جگہوں پر بات آئی ہے۔ جیسے کہ نبی کے بارے میں بھی یہ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے پوچھ کر نبی بھیجنا تھا۔ تو یہ تو سراسر اللہ کا فضل ہے، اور
اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ یہ بات پسند کرتا ہے، جو وہ چاہے وہ کر گزرتا ہے۔